शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है और दिलों के भेद बाखूबी जानता है। आज मैं आपके साथ बुध के दिन का ऐसा सदका शेयर करूंगी, ऐसी चीजों का सदका शेयर करूंगी जिनको देने से अल्लाह ताला आपके घर से नहुसतों और गुर्बत को खत्म करेगा, आपके घर से तंगदस्तियों को खत्म करेगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हर आपके दिल की मुराद को पूरा करेगा और आप जो मांगते जाएंगे यकीनन आपको मिलकर रहेगा। आज मैं आपको जो चीजों का सदका बताऊंगी, ये चीजों का सदका करके तो देखें, अल्लाह ताला आपकी दौलत को बेबहा वसी करेगा और आपको दौलत के खजाने मिल जाएंगे। और जो लोग अपना जाती घर चाहते हैं, गाड़ियां चाहते हैं, बंगले चाहते हैं, रुपया पैसा चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने खजाने गैब से अता करेगा। वो किसी के मुख्ताज नहीं होंगे। रब्बे करीम उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करेगा सिर्फ सदका देने से। सदका देने से दुनियावी परेशानियां खत्म होती हैं, उलझने दूर होती हैं, अल्लाह ताला की गैबी मदद नसीब होती है। रब्बे करीम सदका देने वाले की जरूरियात को अपने खजानों से पूरा कर देता है और उसकी गैबी मदद फरमाता है। सदका देने से अल्लाह ताला आपसे राजी होता है और जब अल्लाह ताला आपसे राजी होता है तो फिर आप अल्लाह से जो मांगते जाते हैं अल्लाह ताला आपको अता करता जाता है, चाहे वो रिज्क हो, दौलत हो, खुशियां हो, कामयाबियां हो। आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। सदका देने से मुसीबतें और परेशानियां भी खत्म होती हैं। सदका देने से अल्लाह ताला बुरे हादसात से हमें महफूज रखता है। सदका देने से हमें बहुत ज्यादा बरकतें मिलती हैं। तो हमें चाहिए कि सदका जरूर करें और याद रखें, सदका अगर खास दिनों में दिया जाए तो अल्लाह ताला सख्तियों और परेशानियों को भी दूर करता है। जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रिस्क में बरकत दे, उनके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह ताला उनके कर्जों को खत्म करे, कर्जों से उन्हें निजात मिल जाए, उनके घर में रिस्क और दौलत की बरकत हो, तंगदस्तियां खत्म हो, गुर्बत खत्म हो, अल्लाह ताला उन्हें अपने गैब के खजानों से मालामाल कर दे, तो वो लोग आज बुध के दिन ये चीजों का सदका जरूर करें। आप चाहें इन तमाम चीजों का सदका कर दें या इनमें से किसी एक चीज का सदका कर दें। जितनी आप हिम्मत रखते हैं, जितनी आप इस्तात रखते हैं, उतना आप सदका कर दें खुश दिली के साथ। आप अल्लाह की राह में सदका करें जितनी खुशी के साथ, जितने खलूस के साथ, जितने प्यार और मोहब्बत के साथ आप अल्लाह की राह में सदका करेंगे, अल्लाह ताला उतनी ही जल्दी और उतना ही ज्यादा आपको अता करेगा। क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जिस तरह की आपकी नीयत होगी अल्लाह ताला उसी तरह का आपके साथ मुआमला करेगा। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरा बंदा जिस तरह का मेरे साथ गुमान करता है मैं उसी तरह का उसके साथ मुआमला करता हूँ। तो आपने अपनी नीयत अच्छी रखनी है। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत ज्यादा मांगना है। जब भी आप अल्लाह से मांगे छप्पड़ फाड़ कर मांगे, नसीब खोल कर मांगे। यानी आप ये ना देखें हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, हम तो ये चीज लेने के काबिल ही नहीं, या हम ये चीज खरीद ही नहीं सकते। आप अल्लाह की शान शायान को तो देखें, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अता करने वाला है। आप अपनी औकात को देकर ना मांगे, आप अल्लाह की शान शायान को देकर अल्लाह से मांगे। अल्लाह तो अता करने वाला है, वो गरीबों का भी मालिक है, वो अमीरों का भी मालिक है। और ये सदका करने से और जो अमल आज मैं बताऊंगी ये अमल करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत बादशाहों का बादशाह बना सकता है। ये अमल करने से, ये सदका देने से अल्लाह ताला गरीबों को अमीर बना सकता है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के अख्तियार में हर चीज है। वो जो चाहे, जिसे चाहे, जितना चाहे अता करे। तो आपने बस यकीन कामिल के साथ, खुलूस नियत के साथ अल्लाह ताला से मांगना है। अल्लाह ताला आपको अपने हर उस नेमत से नवाजेगा, हर उस रहमत से नवाजेगा जिसकी आपको जरूरत है। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से मालामाल करेगा, खुशियों से मालामाल करेगा और तमाम खजाने आपके खाली हाथों में रखेगा। तो आपने आज बुध के दिन नमाज मगरिब से पहले पहले ये सदका जरूर कर देना। किसी जरूरतमंद को आप 3 अंडे लेकर दे दें, या घर में जितने भी अफराद हैं उन सब के नाम का आप एक एक अंडा लेकर अपने पास रख लें। हर शख्स के नाम का जितने आप अफराद हैं उतने आप अंडे ले लें और उन अंडों का आपने सदका कर देना है। इसके अलावा अगर आपने चावल देने हैं, आप 1 किलो चावल लेकर किसी जरूरतमंद को दे दें, 2 किलो चावल लेकर किसी जरूरतमंद को दे दें। आप जितनी हैसियत रखते हैं ना उतने आप चावल लेकर किसी
ضرورت مند کو دے دیں. اس کے علاوہ آپ چینی صدقہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو اناج ہے نا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں ہم پہ، ہم ان میں سے کسی بھی چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ خاص دن ہوتے ہیں، اگر ان دنوں میں ان چیزوں کا صدقہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بے بہا عطا کرتا ہے. میں آپ کو ہر دن کا صدقہ بتاؤں گی اور کس طریقے سے دینا ہے، کیا آپ نے عمل کرنا ہے، کیا تسبیحات پڑھنی ہے، میں ساری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ہر دن کا آپ کے ساتھ صدقہ شیئر کروں گی. آپ نے بس یقین رکھ کر یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور صدقہ دیتے جانا ہے. جو ہی آپ صدقہ دیں گے، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والی بارش کا نزول ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ آپ کے رزق اور دولت کا بندوبست ضرور کرے گا. تو اگر آپ حیثیت رکھتے ہیں تو بدھ کے دن 1 کلو چینی، 2 کلو چینی، 3 کلو چینی اپنی حیثیت کے مطابق لے کر کسی ضرورت مند کو، کسی بیوہ کو دے دیں، غریبوں کو دے دیں، یتیموں کو دے دیں، کسی بھی ضرورت مند کو دے دیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، 200 ہے، 500 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو آپ نے کسی ضرورت مند کو پیسے بھی دے دینے ہیں. یعنی آپ کے پاس جو چیز ہے اور خوشی کے ساتھ آپ چاہتے ہیں نا، آپ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بدھ کے دن سبز رنگ کی جو چیز ہے اس کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، جیسے مونگ کی دال ہے، پالک ہو گئی، سبز رنگ کی کوئی بھی چیز، گوبھی ہو گئی. یعنی آپ سبزیوں میں سے سبز رنگ کی جو سبزی ہے آپ اس کا صدقہ کر سکتے ہیں. دالوں میں سے سبز رنگ کی جو دال ہوتی ہے آپ اس کا صدقہ کر سکتے ہیں. فروٹس میں سے جو سبز رنگ کا فروٹ ہے، جیسے آج کل انگور ہے، آپ انگور کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں. اگر ضرورت مند آپ کے پاس ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کے رشتہ دار ہے یا گلی محلے میں سے ہیں، تو آپ پہلے ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کیا چیز آج کے دن چاہیے، ہم آپ کو لا کر دے دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کی راہ میں جب ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں، تو جب وہ بندہ خوش ہوتا ہے نا، جب لینے والا خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا تو شکر ہے، میں تو یہ چیز مانگ رہا تھا، مجھے تو اس کی آج ضرورت تھی اور تو نے مجھے آج عطا کر دی. جب وہ بندہ خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف دیکھتا ہے نا، تو دینے والے کی طرف اللہ مسکرا کر دیکھتا ہے. یعنی لینے والے نے تو مسکرا کے اللہ کو دیکھ لیا کہ یا اللہ تو بڑا بادشاہ ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، مجھے تو اس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے آج عطا کر دیا، مالک تیرا شکر ہے. بندہ اپنے رب کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے. تو اللہ کس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے؟ اللہ صدقہ دینے والے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف رحمت والی نظر کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کیا اور میری مخلوق پر خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ دینے والے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے. اور جس کی طرف رب دیکھ کر مسکرائے، اس بندے کا دنیا اور آخرت میں ٹھکانہ بھلائیاں ہیں، جنت ہے. اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزتیں، شہرتیں، مرتبے عطا کرتا ہے اور اپنے خزانوں سے مالا مال کرتا ہے. تو آپ نے بدھ کے دن انڈے صدقہ کرنے ہیں، چاول، چینی، پیسے یا کوئی بھی میں نے آپ کو صدقہ بتایا ہے، سبزیوں میں سے، پھل میں سے، دال میں سے کوئی بھی چیز آپ صدقہ کر سکتے ہیں. تو آج بدھ کے دن جتنی آپ حیثیت رکھتے ہیں، جتنی استطاعت رکھتے ہیں، آپ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا صدقہ ضرور کریں. وہ چیز لے کر آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں. جب آپ وہ چیز دے کر، یعنی ضرورت مند کو وہ چیز دے کر اپنے گھر واپس آ جائیں، تو اپنے گھر میں آ کے آپ نے 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے. سورت اخلاص اتنی بابرکت سورت ہے جس کے پڑھنے سے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ اس بندے کے لیے رزق اور دولت کا بندوبست کرتا ہے. سورت اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے. اور یاد رکھیں، جو لوگ 10 مرتبہ سورت اخلاص پیار اور محبت کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں نا، صرف 10 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے محلات تیار کر دیتا ہے. اور وہ محلات بنے کس سے ہوتے ہیں؟ زمرد سے، یقوت، مرجان، نیلم، اس طرح کے جو قیمتی پتھر ہے نا، اللہ تعالیٰ ان محلات میں ان کا استعمال کرتا ہے. وہ محل جو بندے کے لیے تیار ہوتا ہے نا، وہ یقوت، زمرد، مرجان سے بنے ہوتے ہیں. اور ان کا جو گارا ہوتا ہے نا، وہ عطروں سے بنا ہوتا ہے. جس طرح امبر ہو گیا، کستوری ہو گئی، جنتی عطر ہیں، خوبصورت عطر ہیں جو آج کل بڑے مہنگے ملتے ہیں نا، اور جنہیں یہ چیزیں مل جائیں ہم وہ تبرک سمجھتے ہیں. اس طرح کی انمول چیزوں سے وہ محلات بنے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ صرف 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں جو محل تیار کرتے ہیں نا، اس کی 7 منزلیں بنی ہوتی ہیں. اور ایک منزل کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے. اتنا خوبصورت وہ محل بن جاتا ہے، 7 جس کی منزلیں ہوں. کیا پڑھنے سے؟ 10 مرتبہ
سورت اخلاص پڑھنے سے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ صدقہ کرنے کے بعد جب 200 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھ لینی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے محلات بھی تیار کرے گا، اور اس محلات کی جتنی منزلیں ہوں گی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، کس سے بنے ہوں گے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر وہ محلات جو ہوتے ہیں نا، بندے کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب یہ بندہ آئے گا اور آ کر اپنی خاص جگہ میں رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی سے اسے عطا کی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ صدقہ بدھ کے دن ضرور کرنا ہے۔ بدھ کا دن بڑا خاص دن ہے، بڑا انمول دن ہے، بڑا برکتوں والا دن ہے۔ تو اس دن آپ نے ان صدقات میں سے جو آپ کو بہتر لگے آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ پھر آپ نے 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو سنے گا اور آپ کے صدقوں کو قبول کرے گا، اور آپ کو دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ جزاک اللہ۔